لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اور نماز پڑھی جاتی ہے مسجد میں، اور مسجد میں ذکر، اذکار، تحلیل، تسبیح، نماز اور دوسرے اذکار جو اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں ان کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی لعنت ہوئی کن پر؟ یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ کسی ایرے گیرے کا کلام نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ ایسے لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو، کن کی قبروں کو؟ نبیوں کی، کسی اور کی تو نہیں۔ اچھا، اس دنیا میں اگر افضلیت کی بات کر لی جائے تو انسانوں میں نبیوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ بہت بلند، بہت اونچا مقام ہوتا ہے نبیوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی امت کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جتنے پیغمبر بھیجے سب کا یہی مقصد رہا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول اور نبی بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت کی پرستی سے دور رکھیں ان کو۔ تو نبیوں کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، تو اللہ کی نظر میں سب سے اونچے، سب سے بلند مرتبہ والے نبی، اگر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہ صاحب حرج تو بہت بڑا ہے۔ کہا کیا حرج ہے؟ نبیوں سے بڑا، نبیوں سے اونچا کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ کہ نہیں، نبیوں سے اونچا تو کوئی نہیں ہو سکتا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، بھیجا ہے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ جب اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصارہ پر، کیوں؟ انہوں نے کیا گناہ کر دیا؟ انہوں نے کیا کر دیا کہ جو ان پر لعنت ہوئی؟ کہ انہوں نے سب سے افضل لوگوں کی قبروں کو مسجد بنایا۔ اب آج کے دور کی اگر ہم بات کر لیں تو آج تو جن کی کوئی سند نہیں اتاری اللہ نے، ان کو لوگوں نے ولی بنا دیا۔ نہ قرآن میں سند، نہ حدیث میں سند، نہ صحابہ سے ثبوت، نہ محدثین نے ثبوت دیا، ان کی قبروں کو گھوشت کر دیا اولیاء کرام کی قبر ہیں یہ۔ اچھا، تو اولیاء کرام نبی تو نہیں ہے یہ؟ کہ نہیں، نبی تو نہیں ہے۔ تو پھر نبیوں کی قبروں کو اگر مسجد بنا لیا جائے تو اللہ کی لعنت پڑے۔ تو اب یہ بتاؤ، یہ نبیوں سے افضل تو نہیں ہے؟ ان کی قبروں کو اگر کوئی مسجد بنا لے، سجدہ گاہ بنا لے، رکوع کی جگہ بنا لے، تو ان کے اوپر لعنت کیوں نہیں پڑے گی؟ اللہ کی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس بات کی طرف ہمیں تعلیم دی ہے کہ لوگوں ایسی مسجدوں میں نماز نہ پڑھو جن میں قبریں ہوں،
جن میں قبر ہو، ایک قبر ہو، دو قبر ہو یا بہت ساری قبریں ہوں، نماز نہیں ہوتی ایسی مسجد میں جس میں قبر ہوتی ہے۔ اور اگر مسجد بنا لی اور مسجد کے آگے قبر ہیں، قبر، نماز نہیں ہوگی اس مسجد میں، کیونکہ مسجد کو قبرستان میں بنایا گیا ہے، مسجد کو قبر کی جگہ بنایا گیا ہے۔ اور مسجد اگرچہ قبر کی جگہ نہیں ہے لیکن مسجد کے قبلے کی طرف قبریں ہیں تو نماز نہیں ہوگی ایسی مسجد میں، ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ بخاری شریف کی روایت، ایک مسلم شریف کی روایت ہے، جس میں فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب کیا ہے؟ حدیث تو لمبی ہے یہ، لیکن حدیث کا ایک ٹکڑا کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور پھر اس حدیث میں آگے کیا فرمایا؟ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے۔ یہاں سے دلیل ملی قبرستان میں نہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نماز پڑھا کرو، گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان میں نہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور نہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی، اور دو جگہ نماز نہیں ہوتی ہے، جیسے ایک حمام غسل خانہ اور ایک قبرستان، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز نہیں ہوتی، غسل خانے میں نماز نہیں ہوتی اور قبرستان میں نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا اب اگر کوئی آدمی ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو فتوے ہیں ان کے لیے کہ ان کو اپنی نماز لوٹانی چاہیے۔ اگر کسی نے قبر والی جگہ نماز پڑھ لی، کسی نے قبر والی مسجد میں نماز پڑھ لی، یا قبرستان کی جگہ نماز پڑھ لی، یا قبر والی جگہ نماز پڑھ لی، تو ان کو اپنی نماز لوٹانی پڑے گی، ان کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہاں سے دلیل ملتی، لوگ سوال پوچھتے ہیں، مولوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب قبرستان میں مسجد بنانا کیسا ہے؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ناجائز ہے، بالکل نہیں بنا سکتے، بالکل نماز نہیں ہوگی، مگر پھر بھی بنا لی جاتی ہے، پھر بھی بنا لی جاتی ہے۔ یہاں علماء کا ٹیسٹ لیتے ہیں لوگ، اور ایسے جاہل مولانا موجود ہیں ہمارے سماج میں کہ جن کے پاس علم ہے لامپس بو، لامپس لو نہیں، لامپس بو، وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ قبرستان میں نماز ہو جاتی ہے۔ ان کے باپ کی شریعت نہیں ہے یہ کہ جن کو جیسے چاہو گے گھر کی لونڈی بنا لو گے، یہ اللہ کے نبی کی شریعت ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ اور اللہ کے شریعت میں، اللہ کے نبی کی شریعت میں وہی کام ماننے ہوگا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہے کہ ایسی مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی جن مسجدوں میں قبر ہو، یا جو مسجد قبر میں بنائی جائے، قبرستان میں بنائی جائے، ایسی مسجدوں میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ دلیل ہے قرآن و حدیث کا کوڈنگ۔ باقی اب دنیا کچھ بھی کرے یہ ان کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ تو آج کی حدیث سے ہم نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اگر کوئی آدمی قبرستان کی جگہ نماز پڑھتا ہے یا قبرستان میں مسجد بناتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدیثوں کے اکارڈنگ ناجائز ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ایسی مسجدوں میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنی نماز دہرانی چاہیے، لوٹانی چاہیے۔ ایسی جگہ پڑھنی چاہیے جہاں پر قبریں نہ ہو، جہاں قبرستان نہ ہو، اور جس مسجد میں قبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق